یہاں پہ جو میری آڈینس موجود ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ہر روز کی طرح آپ جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج 15 رمضان پاکستان میں 15واں رمضان الحمدللہ منایا جا رہا ہے، اور 15 یہ جو تاریخ ہے رمضان کی، یہ بہت خاص تاریخ ہے۔ آج خاص دن یہ ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی اس محفل کو منور کریں گے اور اس محفل کو پاک کریں گے ایک خاص ہستی کے ذکر سے، اور وہ ہستی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ چلتے پھرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا بیٹھنے کا انداز، آپ کی نرم مزاجی، آپ کی بات کرنے کا انداز، گویا کہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین تھی۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں امام حسن وہ ہستی جو کہ انا آتینا کل کوثر، جو سورہ کوثر ہے، اس کی تعبیر، اس کی پہلی تعبیر بن کے اور پہلی تفسیر بن کے آنگن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اترے، یعنی کہ نبوت کے آنگن میں آپ وہ تفسیر بن کے آئے جب کفار آپ کو تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ زیادہ وقت دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ تو کفار تانے دیا کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اپنی نرینہ اولاد پہ بڑا زوم کیا جاتا تھا، بڑا بھرم ہوتا تھا، اور یہ خاص طور پہ تانے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جاتے تھے کہ دیکھو کیسے نسل چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ تمہارا دشمن نام و نشان نہیں رہے گا، نام و نشان اس کا نشان نہیں رہے گا، وہی بے مراد ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے آگے بڑھی۔ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسن و حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار امام حسن و حسین ہیں۔ پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے خاص ہیں، یہ دونوں میرے بہت پیارے ہیں، ان دونوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ان دونوں کو میں بہت چاہتا ہوں۔ اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے رب تعالیٰ آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو امام حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے گویا کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہوتا ہے، مجھے بھی وہ شخص ناپسند ہوگا جو میرے ان 2 نواسوں سے بغض رکھے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی، جب ہم قرآن پاک میں مباہلہ کا ذکر سنتے ہیں تو امام حسن کو بھی اپنے صاحبزادے کے طور پہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے، جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے۔ یہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو، یعنی کہ امام حسن کو اپنا بیٹا بنا کے ساتھ لے کر گئے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جب ہم تطہیر کی بات کرتے ہیں، وہ آیا تطہیر کی بات کرتے ہیں اور اس چادر کی بات کرتے ہیں جس کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 کو جمع کیا، یعنی کہ ان 4 کو اور 5ویں وہ خود ہوئے۔ جب جمع کیا ناظرین گرامی تو اس میں امام حسن اس چادر میں موجود تھے، امام حسین موجود تھے، امام علی موجود تھے، بی بی فاطمہ الزہرا موجود تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردائے مصطفیٰ میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لے کر بھی آئے جس کو ہم آیہ تطہیر بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر کرنا میرے پہ آپ پہ لازم ہے، اور ان کا ذکر خیر ہی ہماری بخشش کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ وہ ہستی جن کی
کردار پر، جن کا کردار ایسا کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. کسی بھی ایک حصے میں اگر ہم ان کو جان لیں، ان کو مان لیں، ان کو اپنے قریب کر لیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان سے محبت کر لیں، تو یقیناً رب تعالیٰ ہم پہ خاص برکت اور رحمت فرمائے گا. یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے کہ کسی کی بھی آپ پیروی کریں گے تو آپ فلاح پا جائیں گے. ناظرین گرامی، ایک مرتبہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں بہت سے فقیر، غریب، مساکین لوگ کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے جب دیکھا تو آپ دیکھیے عاجزی کا عالم. آپ کو کچھ محسوس ہوا کہ میں یہاں سے گزر گیا تو شاید یہ سمجھیں گے کہ میں کسی بڑی شخصیت کی اولاد ہوں یا میں کسی بھرم میں ہوں. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد ان لوگوں کو اٹھا کر کے اپنے گھر لے کے گئے، ان کی خدمت کی، ان کو تحفے تحائف دیے، اور وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آپ ایسی شخصیت، یعنی آپ کا اتنا نام، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، یہ گھرانہ، لیکن کیا ہی کام ہے. تو آپ امام حسن کہنے لگے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ گھمنڈ نہ کرے، چاہے اس کا کوئی بھی رتبہ ہو. انسان پر لازم ہے کہ وہ سب کا ساتھ دے. انسان پر یہ لازم ہے کہ غرور نہ کرے اور عاجزی دکھائے. اور ہم اہل بیت اللہ کی عطا کے مطابق عطا کرتے ہیں، نہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق. ایک اور واقعہ ناظرین گرامی میری نظر سے گزرا. اس میں آپ کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے دستک دی، کچھ مانگا. آپ کے پاس جو کچھ اس وقت موجود تھا آپ نے سب اس کو عنایت کر دیا. کچھ لوگ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے کہ آقا یہ تو بس یوں ہی مانگ رہا تھا، اس کو اتنی ضرورت تھی نہیں، کم سے بھی معاملہ چل جاتا. لیکن آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم اہل بیت اللہ کی عنایت میں سے عطا کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتے ہیں. ناظرین گرامی، یہ وہ ہستی کہ جن کا ذکر خیر آج جاری و ساری رہے گا. آپ دیکھیے ناظرین کہ امام حسن مجتبیٰ کے بغیر جو خلفائے راشدین کا سلسلہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ میرے بعد 30 سال جو حکومت رہے گی وہ بہت زبردست حکومت 30 سال قائم رہے گی، دین اسلام کی پابند ہوگی. ان 30 سالوں میں امام حسن کے 6 ماہ بھی شامل ہیں، تو ان کے بغیر وہ 30 سال مکمل نہیں ہوتے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا جس سے مسلمانوں میں سکون برپا ہوگا. آپ کی ایسی خصوصیت کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لب چوما کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ امام حسن کو زہر دیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے اور امام حسن کے لب چوما کرتے تھے. ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ بھی جب امام علی سے سب نے کہا کہ نام رکھ لیجئے اپنے بیٹے کا، تو امام علی نے بولا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں لے کے جاؤں گا، آقا میرے بیٹے کا نام تجویز کریں گے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں رب تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، تو رب تعالیٰ اس بچے کا نام تجویز کرے گا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا نام بھی رب تعالیٰ کا تجویز کردہ ہے، اور اسی لیے ان دونوں کو جوانان جنت، یعنی جنت میں میرے آپ کے ہم سب کے سردار، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ خواتین کی سردار ہوں گی جنت میں. اور جناب جب کہتے ہیں کہ جوانوں کے سردار، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی بزرگ نہیں ہوگا، سبھی جوان ہوں گے. تو یہ یقیناً ہم سب کے سردار ہوئے دنیا اور آخرت میں. حسنین کریم ہے. ناظرین گرامی، ان کا وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھائی جا رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت جب کرا رہے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے سجدے کے وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ اس قدر طویل کر لیا کہ کچھ صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ سب خیریت تو ہے، کہ سجدے سے واپس کیوں نہیں اٹھ رہے. خیر
सजदे में वापस चले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। उसके बाद जब नमाज ख़त्म हुई तो सबने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि क्या माजरा हुआ जो आपने आज सजदा इतना तवील किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे कंधों पर हसन सवार थे, मैं ये नहीं चाहता था कि उनके खेल में खलल आए या उसको चोट लग जाए, इसीलिए मैंने अपना सजदा तवील किया। फिर एक और मर्तबा नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी कि इमाम हुसैन का पाँव, बच्चे थे बिल्कुल, पाँव दामन में उलझा और गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े और इमाम हसन को उठा लिया और उनको चूमा और कहा कि मैं मुस्तरब हो गया कि कहीं हसन गिर ना जाए। फिर बीबी फातिमा को हमेशा कहा करते थे कि हसन और हुसैन को मेरी गोद में दे दो कि ये मेरे दिल को खुश करते हैं, मेरी रूह को खुश करते हैं, मुझे इनको देख के ठंडक पहुंचती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप देखिए, इमाम हसन से मोहब्बत करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनसे प्यार करना, उनको चाहना, उनकी बात करना, उनका जिक्र करना, उनकी कदर करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में तालीम हासिल करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके किए पर अमल करना, ये हमारी तालीम में शामिल है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है नाज़रीन गिरामी, और होना भी चाहिए। तो आज इस हस्ती का जिक्र खैर रहेगा, खुशी का दिन है नाज़रीन गिरामी, क्योंकि इनकी पैदाइश का दिन है। आप ये सोचिए कि आज वो मुबारक दिन जब आंगन मुस्तफ़ा में ये फूल खिला और सब कितने खुश होंगे। आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कितनी खुशी महसूस हुई होगी। तो आइए नाज़रीन गिरामी, हम भी आज अपना दिन खुशी में गुजारेंगे और ये बाबरकत महीना, बाबरकत दिन, बाबरकत घड़ियां हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत, उनके असहाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे हमेशा, उन पर दुरूद व सलाम भेजिए और उनका जिक्र खैर कीजिए। आज हम